سے زیادہ ہے گلوبل لیف جو اس میں سر جو تھا نا سر میں 5 بلین تھی یا 6 بلین. جی سر اس میں سر سب سے یہ جو گلوبل لیف ہے اس اکیلے انٹرچینج کی جو کاسٹ ہے سر دیٹ از 8 بلین سر. تو 1.1 بلین کے قریب سر پر کلومیٹر اس کی کاسٹ آئے گی سر. ٹپکل کراس سیکشن از دا سیم سر جو اس رنگ روڈ کا ہے سر. میں سر سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگتی ہے سر دیٹ از 50,000 وہیکلس جو آ رہی ہے سر ملتان روڈ سے اور اس نے پی کے جانا ہے سر, جنرل ہاسپٹل جانا ہے سر یا رائیول روڈ پہ جانا ہے سر. وہ سارے کی ساری سر پہلے سر ٹرن کر جائے گی اور لاہور کے اندر نہیں آئے گی سر. کنجیشنس کمی کرنے میں مدد ملے گی سر اور کاسٹ بھی ریڈکشن ہوگی سر. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے سر کہ جو گاڑی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے سر ملتان روڈ سے آگے سر اس کا 20 منٹ اس کا سفر جو ہے سر وہ کم ہوگا سر. کس طرف ٹرن کرے گا؟ ملتان روڈ سے ٹرن کرے گا سر ٹورڈز رائٹ سر اور اس کے اوپر بیریا ٹاؤن کے اندر سے ہوتے ہوئے سر ٹھیک اور پہنچے گا سر ایئرپورٹ پہ سر. تو 20 منٹ کا فرق 20 منٹ کا فرق پڑے گا. آگے سر اس سے بالکل یہ آگے سر جو SL4 ہے سر SL4 کا بھی آپ نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے سر اور اس کو NHA نے ٹیک اپ کیا ہے سر. لیکن NHA کو سر اس میں یہ جو انٹرچینج کی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں سر. روڈ مل گیا سر لاہور ول بی فلی کورڈ. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ان نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جس نے بھی دام درم سخن حصہ لیا ہے ان کی نیک کاوشوں کو, خلوص کو, جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب العالمین ملک پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین ان پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اللہم اغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم. آج یہاں پر گورنر ہاؤس میں ہم نے بعض بڑے اہم جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہیں ان کی یہاں پر سافٹ لانچ کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے سنگ بنیاد. اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں الحمدللہ کل 10 محرم کے موقع کے اوپر پنجاب حکومت کے سربراہ محسن نقوی صاحب اور ان کی ٹیم, چیف سیکرٹری IG پنجاب اور ان کی پوری انتظامیہ اور پولیس نے جس طریقے سے انتہائی ذمہ داری اور سیکورٹی کے سارے انتظامات بروئے کار لاتے ہوئے اور پوری محنت سے الحمدللہ تمام مجالس اور جلوس اختتام پذیر ہوئے پرامن طریقے سے, اس کے لیے میں آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کی طرف سے کہ آپ نے بہت شاندار انتظامات کیے. اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی انتظامیہ اور پولیس نے بہترین انتظامات کیے. بلوچستان میں جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب نے, ان کی انتظامیہ نے, پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ان تمام مجالس کو بہت پرامن طریقے سے یہ سارے معاملات بڑے خیر و عافیت سے طے پائے. اسی طرح KP میں وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کو, ان کی انتظامیہ کو, ان کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طریقے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو اور ان کی تمام جو ان کے وہاں پر کولیگز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طریقے سے پورے پاکستان میں اس مرتبہ محرم کے یہ تمام اہم جو ایونٹ تھے بڑے خیر و عافیت سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے گئے. آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی
संग बुनियाद रखा है, उनमें एक लाहौर में मेडिकल सिटी की तामीर का मंसूबा है। ये तकरीबन 50 अरब रुपए का लगभग मंसूबा है, जो कि दुनिया के किसी भी मेडिकल सिटी के हम पल्ला होगा, जिसमें बेहतरीन जनरल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैंसर के लिए और दूसरे जितने भी एक मेडिकल सिटी के लवाजमात हैं वो यहाँ पर होंगे। और जिस तरह PKLI अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी एशिया का एक शानदार तरीन हमारे जो पेवंदकारी है गुर्दों की और मसाने की, इसी तरीके से ये मेडिकल सिटी यहाँ पर तामीर करने का इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर इसके लिए आगे बढ़ेगी, उसका हमने यहाँ पर संग बुनियाद रखा है। इसी तरीके से जो चाइल्ड केयर है और इसके साथ जो मैटरनल केयर है, ये तमाम जो पंजाब में हमारी हुकूमत के ज़माने में नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हेपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए जो हमने बहुत एक हकीर खदमात की थी, उसको अब आगे लेके बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब को और उनके हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो एक बहुत ही ये नेक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, बदकिस्मती से एक उसका जुज रह गया था जब हमारी हुकूमत थी। SL1 SL2 मुकम्मल हो चुका था, लेकिन रिंग रोड लाहौर का तावक्त वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसकी अप्रोच एक्सेस मुल्तान रोड को नहीं पहुंचती। उसके लिए आज उसका संग बुनियाद रखा गया है। देर आए दुरुस्त आए, और इंशाअल्लाह जब ये 7 किलोमीटर का SL3 मुकम्मल हो जाएगा तो हज़ारों लाखों लोगों को जो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं उनको बेपनाह उनको सहूलत मिलेगी, वक्त बचेगा, और ये जो कंजेशन है, पोल्यूशन है, उसमें बेपनाह कमी आएगी। और बाहर से मुल्तान रोड से जो ट्रैफिक आएगी, जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है या यहाँ से मुल्तान रोड जाना है, बेपनाह उसमें सहूलत मिलेगी और उसका एक बहुत फ़ायदा होगा जब ये SL3 ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए मुझे अभी बताया गया है कि सारा काम मुकम्मल हो चुका है, और FWO जी वो इंशाअल्लाह इसको टेकअप कर रहा है। अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। इसी तरीके से शाहदारा से काला शाह काकू जो मेट्रो बस सिस्टम है, उसका आज हमने यहाँ पर संग बुनियाद यहाँ पर रखा है। ये मंसूबा काला शाह काकू तक हज़ारों जो कम्यूटर्स हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो दुकानदार है, एक दिहाड़ीदार है, बेवा है, यतीम है, टीचर है, उनके लिए बेपनाह इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और काला शाह काकू में अब आप जानते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस वहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी एक्सटेंशन का उसका भी संग बुनियाद आज रखा गया है। और कितनी देर में मुकम्मल होगा भाई? सर 5 months। 5 महीने में मुझे इसने कमिश्नर लाहौर साहब ने बताया है कि 5 महीने में, लेकिन अली को मैं गुजारिश करूँगा कि 3-4 महीने में मुकम्मल करे। और आखिरी जिस मंसूबे की जिसका हमने इफ्तिताह किया है वो है हवेली बहादुर शाह में 1200 बल्कि 1250 मेगावाट का कुदरती गैस से चलने वाला मंसूबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में जब मैं इस सूबे का खादिम था तो ये दूसरा मंसूबा था जो कि LNG से जिसने चलना था, उसका हमने आगाज़ किया था। पहला था भिक्की में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 1100 मेगावाट का वो
اس کو چل گیا تھا 2017-18 سے پہلے، جس سے کہ میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے۔ یہ حویلی بہادر شاہ کا دوسرا منصوبہ پنجاب حکومت نے اس وقت 2016-17 میں اس کا معاہدہ کیا شفاف طریقے سے، اور اس نے 2019 کے میں اس کا آغاز ہونا تھا، اس نے آپریشن میں آنا تھا۔ میں محسن نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال بڑی محنت سے اس کو مکمل کروایا، لیکن میں اس کی تھوڑی سی مختصر تفصیل قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے دور میں ہوا کیا، یعنی کس طرح ملک کی معیشت کی تباہی کی گئی۔ یہ منصوبہ حویلی بہادر شاہ کا 1250 میگا واٹ، جو بھکی کا ہم نے لگایا تھا وہ 1100 میگا واٹ کا تھا، اور وہ سیمنس اور چائنیز اکوپمنٹ اور وہ تھے ان کے کانٹریکٹرز، سوری بھکی میں جی ای اور چائنیز، حویلی بہادر شاہ میں سیمنس اور چائنیز تھے، مگر یہ بھکی کے مقابلے میں الحمدللہ 100 میگا واٹ زیادہ تھا اس کی کیپیسٹی، مگر قیمت وہی تھی جو بھکی کی تھی، یعنی 100 میگا واٹ ہم نے الحمدللہ، اور سیمنس اور جی ای دنیا کے نامور مشہور ترین کمپنیاں، ان کی جو کوالٹی اور ان کی جو ہے ان کی ایفیشنسی کا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ حویلی بہادر شاہ کی جو ایفیشنسی تھی اس منصوبے کی، اس پروجیکٹ کی 61.5% ایفیشنسی تھی، جو کہ اس زمانے میں ابھی بھی کہیں بھی دنیا میں ٹربائنز ہیں تو بہترین ایفیشنٹ یہ ٹربائنز ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کو بھکی کی قیمت کے برابر ہم نے اس کو لگایا، مگر 100 میگا واٹ اس کا کیپیسٹی زیادہ تھی۔ ان ادر ورڈز ہم نے بھکی کی قیمت کے مقابلے میں $100 ملین، اس وقت 100 روپے کا ڈالر تھا تو 10 ارب، آج اگر 280 کا ہے تو تقریباً یعنی 12 ارب 80 کروڑ کی بچت کی ہم نے قیمت میں، اور کیپیسٹی 100 میگا واٹ زیادہ تھی۔ ہوا یہ، اب یہ سننے والی بات ہے، میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 2019 میں اس نے اپنا آپریشن ہونا تھا، مگر اس حکومت کو نہ جانے نواز شریف کی مخالفت میں، پاکستان کی دشمنی، انہوں نے اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا۔ تقریباً 70 یا 74 ارب روپے کا یہ منصوبہ، اس دوران جو تاخیر ہوئی، انہوں نے فائنینشیل کلوز میں بھی بے پناہ عرصہ لگایا، تو 70 یا 74 ارب روپے کا ٹوٹل منصوبہ، اس کے اوپر جو وقت لگا اور کاسٹ اوور رنز ہوئی وہ 77 ارب روپے، یعنی پوری جو مالیت ہے پورے منصوبے کی اس سے بھی زیادہ کاسٹ اوور رنز، یعنی بالکل بے فضول اپنا حرام کے طور پر یہ 70 ارب روپے اس پر لگ گئے، اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھی اس کو مکمل کروایا جائے، کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس 1250 میگا واٹ سے زراعت نے چلنا ہے، صنعت نے چلنا ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، کاروبار ہوگا، امپلائمنٹ ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ اب بتائیے، کبھی آپ نے سنا کہ منصوبے کی قیمت 74 ارب روپے ہو اور جو اس کے اوپر ایڈیشنل فالتو بغیر کسی وجہ کے ماسوائے مظلمانہ غفلت اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے 77 ارب لگے، یعنی ٹوٹل کاسٹ آف پروجیکٹ سے بھی زیادہ۔ اب یہ ہے عمران نیازی کا وہ مکروہ چہرہ جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ کاش یہ 77 ارب روپے، جس طرح میں نے کہا کہ میڈیکل سٹی کے اوپر 50 ارب لگنے ہیں، اگر یہ 77 ارب روپے جو بالکل ضائع چلے گئے، یعنی وہ بالکل دفن ہو گئے، دریابرد ہو گئے، وہ 77 ارب روپے اس غریب ملک کا، ایسے پاکستان میں غربت کے سائے آگے نہیں بڑھے، ایسے پاکستان جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں پھر رہا، ایسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ گیا۔ اب 77 ارب روپیہ یعنی کل منصوبے کی قیمت سے بھی زیادہ جو 74 ارب روپے تھی، تو پھر یہ ملک
خدا نہ خواستہ پھر باقی ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر صنعت و حرفت اور زراعت پیڑھی نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ مجرمانہ غفلت اور بدترین وہ گورننس ان 4 سالوں کی جس نے پاکستان کو آج یہاں پر پہنچایا ہے۔ اب 77 ارب روپیہ کون حساب لے گا ان سے؟ بھئی کیوں آپ نے یہ 77 ارب روپے قوم کے جو ہم ادھار لے کے اپنا بڑی مشکل سے تنخواہیں دیتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں وہ دریا برد ہو گئے؟ تو میں آج اس کیمرز کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حشر کیا عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت کا، اور پھر چور ڈاکو کا منترا دن رات کر کے کس طرح قوم کی رگوں میں زہر گھولا۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ضرور دوبارہ اس کی اصل جو اس کی قوت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے SIFC، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے، اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات اور IT میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے، اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔